السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، رب تبارک و تعالی نے اپنی ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل اور مکرم اور مشرف بنایا ہے تو حضرت انسان کو، لیکن حضرت انسان اس شرف کو اور اس تکریم کو قبول نہ کرے تو کیا کہیں گے آپ؟ ظاہری بات ہے، عوام کی زبان میں یہی کہیں گے یہ تو گدھا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ یہ سن کر کے حیران ہوں گے کہ اللہ نے انسان بنایا اور یہ اپنے ولی کو اس کی تحریر کے مطابق یہ بتا رہا ہے کہ وہ کتا بن کے مسجد نبوی کے باہر دیوار کے ساتھ سائے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب آپ خود سن لیجئے پہلے۔ حضرت سیدی ابو علی شاہ قلندر بہت بڑے بزرگ ہیں کہ آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ نے 30 یا 36 سال دریا میں کھڑے رہ کر اللہ کی عبادت کی، پھر وہ بہت بڑے عاشق رسول اور بڑے مجذوب ہوئے اور بڑی کرامت ہے ان کی۔ تو ان کا ایک خاص مرید تھا، خادم بھی تھا، وہ دیکھتا تو رشک کرتا تھا، یار جو مدینہ منورہ سے آتے ہیں تو حضرت ان کا کتنا احترام کرتے ہیں، کتنی تعظیم کرتے ہیں، اگر میں بھی مدینہ شریف جاؤں تو پھر جب آؤں گا تو میں تو اتنا قریبی مرید ہوں، میری کتنی تعظیم کریں گے، کتنا احترام کریں گے۔ تو ایک دن اس نے کہا کہ حضور میں مدینہ شریف جانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا جا، لیکن دیکھ وہاں کا ادب کرنا۔ بہرحال پھر وہ گئے حج کے لیے، پھر عمرہ کیا، جو سب کرنا تھا کیا، اور پھر مدینہ شریف گئے۔ پھر جب مدینہ منورہ سے واپس آئے تو ان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات تھی اب میں پیر صاحب کے پاس جاؤں گا تو میری بھی آنکھیں چومی جائے گی، میرے بھی ہاتھ چومے جائیں گے، میرے بھی پیر چومے جائیں گے صاحب۔ لیکن جب گئے یہ تو حضرت نے توجہ ہی نہیں کی، سلام کیا منہ پھیر لیا، ادھر سے آئے منہ پھیر لیا، ادھر سے آئے منہ پھیر لیا۔ حضور کیا غلطی ہوئی مجھ سے؟ فرمایا تو سوچ کیا غلطی ہوئی۔ مدینہ طیبہ گیا تھا، محبوب کے شہر میں، اور کہتا ہے کیا غلطی ہوئی؟ تو خود سوچ۔ حضور کوئی بھی غلطی نہیں ہوئی، حضور کوئی بھی غلطی نہیں ہوئی۔ فرمایا غور کر۔ حضور یاد نہیں آتا؟ فرمایا ایک دن تو حضور کی مسجد سے باہر نکلا؟ ہاں نکلا۔ او دیوار کے سائے میں کتا بیٹھا ہوا تھا؟ ہاں بیٹھا ہوا تھا۔ تو نے سوچا کہ یہ مسجد نبوی کے دیوار کے سائے میں کتا کیسے بیٹھا ہے؟ تو نے ایک ڈنڈا اٹھا کے اس کو مارا تھا؟ ہاں مارا تھا۔ اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹایا تو ڈنڈے کا اثر وہ پیٹھ پر تھا۔ حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا وہ کوئی کتا نہیں تھا، وہ تیرا پیر تھا ابو علی شاہ قلندر۔ دیکھ لیجیے آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا سا شخص آیا ہے اور اس کی کنڈیشن بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسی ہے، کہ جس کو یہ بتا رہا ہے کہ جی یہ مدینہ گیا ہے اپنے پیر سے، اور پیر بھی کون ہے ان کے؟ ابو علی شاہ قلندر۔ ان کا مرید کہتا ہے جی میں مدینہ جا رہا ہوں، مدینہ جانا چاہتا ہوں، اجازت مل گئی جاؤ، لیکن یہ کہہ دیا خیال رکھنا وہاں کا ادب اور احترام کا خیال رہے۔ چلا گیا، مسجد نبوی سے باہر نکل رہا تھا تو ایک کتے کو سائے میں بیٹھے دیکھا، لکڑی پکڑی اور جا کر کے دھڑام سے اس کو جو مارا ہے اور وہ چیختا ہوا بھاگا ہے۔ جب یہ صاحب واپس آ گئے مدینہ کی زیارت کرنے کے بعد بقول ان کے، تو پیر صاحب کے پاس آیا یہ نظریہ لے کر کے کہ مدینے کی بڑی عزت ہے، میں مدینے سے آ رہا ہوں، مجھے چوما چاٹا جائے گا، مجھے پیار کیا جائے گا، مجھے ویلکم کیا جائے گا۔ یہ اپنے پیر صاحب کے پاس، کون سے پیر؟ ابو علی شاہ قلندر، ان کے پاس جب آیا، آ کے کہا السلام علیکم، انہوں نے ادھر منہ پھیر لیا۔ اس طرف آ کر کے سلام کیا، انہوں نے ادھر منہ پھیر لیا۔ کہا حضرت ناراض ہیں؟ کہا ہاں۔ تو نے کیا کیا ہے وہاں؟ گستاخی کی ہے، غلطی کی ہے تو نے؟ کہا جی میں نے تو کوئی غلطی نہیں کری۔ نہیں سوچ۔ وہ کہتا ہے مجھے تو یاد ہی نہیں کہ میں نے کوئی غلطی کری۔ تو پیر صاحب بتاتے ہیں مسجد نبوی سے جب نکلا دیوار کے سائے میں کتا بیٹھا ہوا تھا،
ہاں جی بیٹھا ہوا تھا. تو تو نے اس کو ڈنڈا مارا؟ ہاں جی ڈنڈا مارا اس کو. وہ میں تھا. یعنی بو علی شاہ قلندر یہ کتا بن گئے. اپنے ولی کو کتا بنا رہے ہیں یہ مولوی لوگ خود. تو اپنے ولیوں کی خود بے عزتی کر رہے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ تم ہمارے ولیوں کو نہیں مانتے. ہم ایسے کو ولی نہیں مانتے کہ جس کو اللہ نے انسان بنایا ہو اور وہ کتا بن جائے. رب تبارک و تعالی تو فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بڑی بہترین اور عمدہ ساخت کے اندر بنایا اور پیدا کیا ہے. لیکن جب یہ اپنے آپ کو کتا بنا رہے ہیں تو پھر رب کا بھی فرمان سن لیجئے ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر ہم ذلت اور رسوائی کے سب سے نچلے گڑھ میں لے جا کر کے پھینک دیتے ہیں. ان لوگوں کا یہی حشر ہو رہا ہے آج کہ یہ اپنے ولی کو بھی کتا کہہ رہے ہیں اور خود بھی کہتے ہیں کہ ہم مدینے کے کتے ہیں کتے ہیں کتے ہیں. یہ الیاس قادری کی زبانی سن لیں, ان کے اور باباؤں کی زبانی سن لیں, سب یہی دعویٰ کرتے ہیں. تو پھر کتا تو اگر کتے کا پلا بچہ نبی کے گھر میں داخل ہو گیا, جبرائیل نہیں آئے, فرشتہ نہیں آئے جب تک کہ اس پلے کو نہیں نکالا گیا, رحمت کا فرشتہ نہیں آیا, تو رحمتوں سے تو یہ پھر محروم ہو گئے نا جو خود کتا بن رہے ہیں. لیکن میں عوام سے کہوں گا ایسے لوگوں کو پہچانے کہ یہ اپنے آپ کو خود کتنا ذلیل اور رسوا کر رہے ہیں, اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں, اللہ نے بہترین ساخت میں بنایا, یہ اپنے آپ کو کتا بن کے دکھا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے.